برادران اسلام، سامعین کرام، انسان دنیا میں ہر معاملے میں ایک دوسرے کا محتاج ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو۔ صدر مملکت بھی ایک مزدور کا محتاج ہے۔ صدر جس گھر میں رہتا ہے، جس آفس میں وہ آرڈر نافذ کرتا ہے، وہاں کے بنانے والے مزدور ہوتے۔ اسی طرح ڈاکٹر بھی مزدور کا محتاج ہے۔ جہاں بہت سارے لوگ اپنی بیماریوں کے حوالے سے ڈاکٹروں کے آفس کے سامنے، کلینک کے سامنے، ہسپتالوں میں لائنیں لگاتے ہیں، وہاں وہ ڈاکٹر بھی بہت سارے کام میں، بلکہ سارے کاموں میں دوسروں کا محتاج ہے۔ یہ دنیا اس طرح ہے کہ ہر کوئی دوسرے کا محتاج ہے۔ اللہ نے نظام ایسا رکھا، کوئی کسی سے مستغنی نہیں۔ اس لیے ہر انسان کی دوسرے کے ساتھ حاجت مربوط ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعاون کرنے کی، ایک دوسرے کے مدد کرنے کی اور ہاتھ بٹھانے کی ترغیب دی ہے، فضیلت بیان کی ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے بھی اس بات پر بڑا فوکس کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، شاید کہ تم کامیاب ہو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ، نیکی کے کام میں، خیر کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن گناہ اور زیادتی کے کام میں بالکل بھی مدد نہ کرو۔ اب اس کا مفہوم بہت عام ہے۔ کوئی آدمی برائی پھیلا رہا ہے، ہم اس کا سبب بنتے ہیں، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، اللہ نے منع کیا۔ کوئی ظلم کر رہا ہے، ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں، میرا رشتہ دار ہے، میرا بھائی ہے، میرے گاؤں والا، میری زبان والا ہے، نہ کرو۔ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک سے ہو، کسی بھی زبان سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی علاقے سے تعلق ہو۔ انما المؤمنون اخوہ، کلمہ توحید کے اقرار کے بعد سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، چاہے وہ جہاں بھی ہو، کالے ہو، گورے ہو، عربی ہو، اجمی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے بھائی۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے لا یظلمہ، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرتا، نہیں کرنا چاہیے، لیکن کرتے ہیں نا، اپنے ملکوں میں دیکھیں، کہیں بھی دیکھیں، بس ہاتھ کے نیچے کوئی آنا چاہیے، پھر دیکھیں وہ ظلم کے کون کون سی تاریخیں رقم کرتا ہے، مثالیں قائم کرتا ہے۔ وَلَا يُسْلِمُهُ، نہیں وہ مسلمان کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے۔ آج اتنی بڑی تعداد میں مسلمان دنیا میں موجود ہونے کے باوجود ہم نے اہل غزہ کو، فلسطین کو، یہودیوں کے اور ان کے ہم نواؤں کے ہاتھ پہ رحم کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ وہ بیچارے اپنی مدد آپ کے تحت مقاومت اور مقابلہ کر رہے ہیں، اور مسلمان خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، کہتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ اور ایک حدیث میں المسلمون کا رجل واحد، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، ایک انسان کی طرح ہے۔ جس طرح ایک جسم مختلف اعضاء سے مرکب ہے، اس جسم کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہے، کان بھی ہے، ناک بھی ہے،
سارے ہیں، سب مل کر جسم ہے، اسی طرح سارے مسلمان مل کر مسلم۔ بہرحال فرمائے کہ لا یظلمہ، نہ تو خود ظلم کرتا ہے نہ کسی کے ظلم پر مسلمان کو چھوڑتا ہے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو بھی اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے، ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرتا ہے۔ ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جو کسی مسلمان کی ایک تکلیف کو دور کرتا ہے، دنیاوی تکلیف کو، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی آخرت کی پریشانی اور تکلیف کو دور کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا سودا ہے۔ دنیا میں آپ کسی کی تکلیف دور کرنے کے سبب بنے تو اللہ آپ کی تکلیف اس وقت دور کرے گا جہاں کوئی بھی آپ کا یار و مددگار نہیں، آپ کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ اس نیک عمل کی وجہ سے آپ کا تعاون کرے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے دنیا میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ دنیا میں دیکھا کسی مسلمان، ہر انسان کے حالات مختلف ہیں، کسی کو کسی حالت میں دیکھا پردہ رکھا اس کا، اللہ آپ کا پردہ رکھے گا جس دن سب کے پردے کھلیں گے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، من نفس عن مسلم مؤمن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان کی، کسی مومن کی دنیاوی تکلیف کو دور کیا، اللہ اس کی اخروی تکلیف دور کرتا ہے۔ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، جو دنیا میں کسی کی تنگدستی کو دور کرتا ہے، آسانی کرتا ہے اس کے ساتھ، پیسہ لیا، قرضہ لیا، ادا نہیں کر پا رہا، کہتا ہے چلو اگلے مہینے دو، اگلے مہینے میں نہیں، چلو اگلے مہینے دو، اگر پورے ایک ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے دو، یہ آسانی ہے نا۔ اللہ اس کے لیے قیامت میں فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس کے لیے آسانی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک ایک بندہ کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ آپ کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ بہت سمجھداری کا فیصلہ ہے۔ ہم کسی کی مدد کتنا کر سکتے ہیں، اور کریں گے بھی تو صرف دنیا میں، لیکن ہماری اس تھوڑی سی مدد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہماری مدد کریں گے اور آخرت میں بھی کریں گے۔ یہ بہت زیادہ قیمتی سودا ہے، سمجھداری کا فیصلہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ میں باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ اتنے بخیل ہیں کہ وہ دو لفظ کہہ کر کسی کی نوکری لگا سکتے ہیں، کسی کا فائدہ کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرتے۔ بخل ہے، حسد ہے۔ تو ان کے لیے یہ حدیثیں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ہم سب جہاں رہتے ہیں یہاں ضرورت ہے اس بات کی۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو کمروں میں کئی مہینوں سے خالی بیٹھے، کام نہیں، جبکہ دوسرا بھائی کسی ایسی جگہ لگا ہے، اس کی کسی عربی سے تعلق ہے، کسی کمپنی کے مدیر سے تعلق ہے، وہ دو باتیں کر کے کام لگا سکتا ہے۔ یہ حدیثیں سن لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمُ فِي حَاجَتِهِ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي الْمَسْجِدِ شَهْرًا۔ بہت عظیم حدیث ہے۔ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ نکلوں اس کی حاجت اور ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے، صحیح حدیث سے، آپ خود بھی تحقیق کریں۔ وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخِي الْمُسْلِمُ فِي حَاجَتِهِ، مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے میں نکل پڑوں، احب الیہ، یہ میرے نزدیک پسندیدہ عمل ہے، اس بات سے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے کہ
میں اپنی اس مسجد میں اعتکاف کروں، وہ بھی کتنا؟ 1 مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلیں۔ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ اعتکاف کا بہت بڑا ثواب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ جو 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان کئی خندق کھودتے ہیں، کئی خندق کا فاصلہ رکھتے ہیں۔ اور مسجد نبوی کا اعتکاف جہاں کا ہر عمل جو ہے 1000 کے برابر۔ 1 مہینہ مسجد نبوی کے اعتکاف سے بہتر ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلیں، اس کی مدد کریں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا من مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، جو کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے نکلے یہاں تک کہ اس کا کام ہو جائے، ثبت اللہ قدمہ یوم تزل فیہ الاقدام، اللہ اس کے قدم کو اس دن مضبوط کریں گے جس دن لوگوں کے قدم پھسل جاتے ہیں، مراد قیامت ہے۔ مسلمان کی مدد کرنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، آپ نے کسی کی مدد کی، شفاعت کی، سفارش کی، کام لگوایا، اب وہ آدمی کسی اچھی نوکری میں آپ کی وجہ سے لگا، آگے وہ جتنے بھی نیک کام کرے گا آپ کو برابر کا ثواب ہے۔ وہ اپنی نوکری میں ظاہر اپنے گھر والوں کے لیے پیسے بھیجے گا، رشتہ داروں کے لیے بھیجے گا، کہیں صدقہ خیرات کرے گا، اور اچھی نوکری ہوگی اور کام کرے گا نیکی کے، آپ کو بیٹھے بیٹھے ثواب ملے گا ان سب کا۔ اور اسی طرح وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، جس نے کسی کی برائی میں مدد کی، شفاعت کی، وہ آدمی برا نکلا، برے کام کیے، تو جتنی برائیاں اور خباثتیں کرے گا شفاعت اور سفارش کرنے والے کو بھی برابر کا حصہ ملے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَكُن فِي حَاجَةِ أَخِيهِ يَكُنِ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو کسی مسلمان کی حاجت میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا افضل الاعمال، بہترین عمل یہ کہ ان تدخل علی اخیک المسلم سرورا، کہ تم اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی ڈالو، او تقضی عنہ دینا، یا اس کا قرضہ اتار دو، او تطعمہ خبزا، یا اس کو کھانے، بہترین عمل۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو آدمی کسی کو 2 دفعہ قرضہ دے اس کو اتنا ہی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن قطر میں خاص طور پر کسی کو قرضہ دینا ہے تو پھر صدقے کی نیت کرو شروع سے، وہ واپس نہیں ملے گا۔ یہاں ماحول ایسا بن گیا، جس کو اللہ کا خوف ہے وہ تو واپس کرے گا، اور حدیث میں آتا ہے جو صدق کے نیت سے، واپسی کی نیت سے قرضہ لیتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کرتا ہے، لیکن جس کے دل میں ہی چور ہے، دینا ہی نہیں چاہتا ہے، ہونے کے باوجود نہیں دیتے، تو اس کے لیے تو نہ دنیا میں کوئی خیر ہے نہ آخرت میں ہے۔ قطر میں ماحول اس طرح کا بن گیا، قرضہ لینے کے بعد لوگ واپس نہیں کرتے۔ اس لیے اگر آپ کے اندر اللہ نے گنجائش رکھی ہے تو آپ دے دیں اور بھول جائیں، دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو ٹھیک ہے۔ احتیاط اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال عمومی طور پر کسی مسلمان کی مدد کرنا بہت بڑا اجر ہے۔ بسا اوقات آپ کے 2 الفاظ بھی اس کے کام آتے ہیں، اس کی زندگی بدل دیں۔ بسا اوقات 2 قدم چلنا آپ کا کسی کے حق میں، وہ بھی بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔
جیسا ابھی میرا حدیث رہا. بسا اوقات آپ کے صرف ایک میسج سے اگلے کا کام بنتا ہے، تو بخل نہیں کرنا چاہیے. یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے. آپ کا بھی جو موقع آپ کو ملا ہوا ہے ہمیشہ نہیں رہے گا. جب تک آپ کسی اچھی جگہ میں ہیں، آپ کی بات کا اثر ہے، بات پر کچھ ہوتا ہے، بخل نہ کریں، کر کے جائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر محمد و آلہ و صحبہ.